آج جو بڑے فیصلے کیے گئے کتنی اسٹرانگ ول ہے اور کیا مشکلات پیش آئیں گی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت کے دور میں اس فیصلے کا ہو جانا اور اسٹرانگلی جس طریقے سے ورڈڈ بھی ہے اور جو انٹینٹ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے جب فیصلے کو دیکھتے ہیں تو مجھے امید یہ کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اس فیصلے کے ساتھ ہم کھڑے ہوں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو بھی ذرائع ہیں، جو بھی طریقہ کار ہے، اس کو وضع کر کے اس کے اوپر ہمیں مسلسل عمل کرتے رہنا چاہیے تاکہ پاکستان کو ایک دفعہ کم از کم ہم اس اسٹیج پہ لے آئیں کہ جب جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں پاکستان کے اندر وہ اپنے وطنوں کو واپس جائیں۔ یہ اس حد تک تو کسی کو کوئی شک ہونا نہیں چاہیے، اور یہ فیصلے بہت پہلے ہم نے کیے بھی ہیں، پھر ان پہ ہم قائم نہیں رہے کیونکہ ہمارے سیاسی مفادات بھی اس میں شامل ہیں اور کسی حد تک ہمارے جو کچھ ایک خاص طبقے کے مالی مفادات بھی شامل ہیں اس کے ساتھ۔ تو ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پھر یہ بھی لگتا ہے کہ شاید ان کو یہ ریزسٹنس بھی ہمیں ہوگا، اور سب سے بڑا جو خطرہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے میں بارہا کہہ چکا ہوں، کب یہ لگتا یوں تھا کہ مجھے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اللہ کرے میں غلط ہوں، کہ عبوری حکومت نے ٹی ٹی پی کو اور جو ان کے کرندے ہیں پاکستان میں افغان مہاجرین کی صورت میں ان کو پاکستان کے خلاف ایز اے پراکسی استعمال کرنا شروع کر دیا تھا کہ مختلف جو پچھلے کافی جو ٹیررسٹ کے واقعات ہوئے ہیں جی ابھی ریسنٹلی بھی ہوئے ملے، یہ فٹ پرنٹس بھی ان کے مل رہے ہیں، ان کا تانا بانا بھی مل رہا ہے، اور پھر افغان حکومت بارہا پاکستان کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے لوگ ہیں ان کو واپس لے جائیں۔ اپنی ذمہ داری وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے جن کا انہوں نے دوحہ معاہدے میں کہا تھا، لیکن پاکستان کو واپس لے جائیں۔ پاکستان نے ایک دفعہ یہ کڑوا گھونٹ پیا تھا پچھلے حکومت کے دور میں، اس کے بعد جو گل کھلے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ، ان لوگوں کا اپنے ملک واپس چلے جانا بہت ضروری ہے، آج نہیں کل یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہی تھا، اور اگر بری حکومت کے دور میں فیصلہ ہو گیا ہے، اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے، شاید آنے والی حکومتوں کے لیے یہ فیصلے پہ عمل جاری رکھنا آسان جان صاحب، یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات بتائی ہے کہ اگر ہم یہاں پہ آپریشن شروع کرتے ہیں یا بہت زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں تو کیا آپ میں یہ سمجھوں آپ کی گفتگو سے مجھے جو سمجھ آ رہا ہے کہ افغانستان میں بھی جو وہاں پر پاکستانی شہری مقیم ہیں پروبیبلی جو یہاں سے فرار ہو کے گئے ہیں اور ان کی تعداد بھی کوئی معمولی نہیں ہے، تو وہاں سے بھی دھکا لگ سکتا ہے؟ جی، دھکا بھی لگ سکتا ہے ان کو، اور پھر ان کو جس طریقے سے پاکستان خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی اس میں بھی افسر جا سکتی ہے آپ کے لیے۔ بہرحال یہ تو پاکستان سٹیٹ نے میرا خیال ہے جب جو سر جوڑ کے بیٹھے ہیں تو آپ نے ایک فیصلے کے پروز بھی ہیں، کونز بھی ہیں۔ تو جب یہ آرمی چیف نے بہت پہلے یہ ڈکلیئر کیا تھا بالا حصار میں جا کر، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہی یہ فیصلے ہو چکے ہوئے تھے، اور اس پہ عمل درآمد کے لیے بھی کچھ خاص طریقہ کار بھی وضع ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔